ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ مرد کو نکاح کرنا کب جائز ہے، نکاح کرنا کب ضروری ہے، نکاح کرنا کب فرض ہے اور نکاح کرنا کب حرام ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی استطاعت یعنی کہ طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نکاح کرنا اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے کو روکتا ہے، شہوت کو ختم کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کی استطاعت نہ رکھے، نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری دنیا متاع زندگی ہے، پوری دنیا ایک زندگی کا سامان ہے، اور اس زندگی کا سامان میں سب سے بہتر سامان وہ نیک عورت ہے۔ ان دو حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے علماء کرام نے نکاح کے تعلق سے چند باتیں بیان کی ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص مہر یعنی وہ چیز کہ جس پر نکاح کیا جاتا ہے، اور نفقہ یعنی کہ عورت کا جو خرچہ ہوتا ہے نکاح کے بعد، تو جو شخص مہر اور نفقے کی طاقت قدرت رکھتا ہو، اس کے نکاح کرنے کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا، اس کو یہ یقین ہو اس بندے کو کہ اس نے اگر نکاح نہ کیا تو وہ زنا کی معصیت میں، زنا کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر وہ آدمی مہر بھی ادا کر سکتا ہے اور نفقہ بھی دے سکتا ہے، ان دونوں کے باوجود وہ نکاح نہ کرے، تو نکاح نہ کرنے کی صورت میں اگر اس کو یہ یقین ہے کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو وہ زنا جیسے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر اس کو یہ یقین نہ ہو بلکہ اندیشہ ہو، گمان ہو کہ اگر نکاح نہ کیا تو اس سے زنا ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، شہوت کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان اور نفقہ یعنی عورت کا خرچہ وغیرہ نہ دے سکے گا، یا نکاح کے بعد جو مرد و عورت کے درمیان کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر ان باتوں کو پورا کرنے کا اس کو یقین، پورا نہ کرنے کا اس کو یہ یقین ہو کہ وہ نان اور نفقہ عورت کو نہ دے سکے گا، یا مرد و عورت کے درمیان جو تعلقات، جو باتیں پائی جاتی ہیں شادی کے بعد، ان کو پورا نہ کر سکے گا، اس کو اس بات کا یقین ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ حوالہ در مختار اور بہار شریعت وغیرہ جیسی کتابوں میں آپ کو اس کا حوالہ مل جائے گا۔ دوسری ایک نکاح کے تعلق سے یہ بات ہندوستان میں ہمارے بہت ہی رائج ہے کہ جب نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پورے ہندوستان میں عام طریقے سے یہ بات رائج ہے کہ عورت یا ولی سے ایک شخص اجازت لے کر کے آتا ہے، جس کو ہم وکیل کہتے ہیں، اپنے ساتھ دو گواہوں کو لے جاتا ہے،
اور وہ وکیل اجازت لے کر کے آتا ہے، اور اجازت لینے کے بعد نکاح پڑھانے والے سے وہ کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ نکاح پڑھا دیں۔ اس طریقے سے یہ طریقہ محض غلط ہے، کیونکہ وکیل کو یہ ہرگز اختیار نہیں ہے کہ اس کام کے لیے دوسرے کو وکیل بنا دے۔ اگر ایسا کیا گیا تو نکاح تو ہو جائے گا۔ مثلا زید اپنے ساتھ دو گواہوں کو لے جا کر عورت سے یا اس کے ولی سے اجازت لے کر کے آیا کہ فلاں کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، آپ نے اجازت دیجئے۔ عورت نے اجازت دے دی۔ اب وہ وکیل آنے کے بعد نکاح پڑھانے والے سے کہتا ہے کہ صاحب میں نے اجازت لی ہے اور آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا، لیکن ایسے نکاح کو نکاح فضولی کہا جاتا ہے۔ نکاح فضولی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نکاح عورت کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اجازت سے پہلے مرد اور عورت ہر ایک کو نکاح توڑنے کا اختیار حاصل ہے۔ لہذا یوں چاہیے کہ جو شخص بھی نکاح پڑھائے وہ خود عورت یا اس کے ولی سے براہ راست اجازت لے، اور اجازت لینے کے بعد خود نکاح پڑھائے اور اس کا وکیل بنے۔ یہ زیادہ بہتر صورت ہے، اور بحر شریعت میں اسی طریقے کا مسئلہ مذکور ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایجاب و قبول کے وقت الفاظ بہت آہستہ بولتے ہیں۔ عورت سے اگر کہا جائے تو وہ بہت آہستہ بولتی ہے، یا مرد سے کہا جائے تو بہت آہستہ بولتے ہیں۔ اگر اس قدر آہستہ بولے کہ حاضرین میں سے دو آدمیوں نے بھی ایجاب و قبول کے الفاظ نہ سنے تو نکاح نہ ہوا۔ کم سے کم چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اتنی زور سے بولیں کہ کم سے کم دو آدمی ان کی آواز سن لیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کنواری ہے، تو اگر وہ آواز نہ نکالے تو اس کا مسکرانا یا اس کا ہلکی آواز کے ساتھ رونا یا اس کا خاموش رہنا، یہ بھی اس کی اجازت میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر عورت کی شادی پہلے ہو چکی تھی، دوسری مرتبہ شادی ہو رہی ہے یا تیسری مرتبہ شادی ہو رہی ہے، تو اس عورت کے لیے زبان سے کہنا، آواز سے کہنا ضروری ہے۔ بنا آواز نکالے اس کی اجازت نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر عورت کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کا خاموش رہنا بھی اجازت ہے، اس کا ہلکی آواز کے ساتھ رونا بھی اجازت ہے، اور اس کا مسکرانا بھی اجازت ہے۔ ہاں، اگر وہ عورت آواز کے ساتھ روئی، چیخ مار کے روئی، یا وہ آواز کے ساتھ ہنسی، تو اس صورت میں بھی یہ اس کا اجازت نہیں مانا جائے گا۔ یہ نکاح کے فضائل تھے جو بحر شریعت، در مختار وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت طریقے کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔